نامساعد معاشی حالات سے تنگ آ کر اپنی غربت مٹانے کے لیے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں کورونا وبا آنے کے بعد تیزی سے کمی آئی تھی، لیکن اب پاکستان میں کورونا کی وبا میں کمی آتے ہی ایک بار پھر انسانی اسمگلنگ نے زور پکڑ لیا ہے۔ یاد رہے کہ کورونا وبا کے دوران مختلف ممالک کی سرحدوں پر عائد سخت پابندیوں کی وجہ سے پاکستان سے انسانی اسمگلنگ مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئی تھی، تاہم اب پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک میں سرحدی پابندیوں میں نرمی کے بعد انسانی اسمگلنگ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کم ہونے اور سرحدیں کھلنے کے بعد ایجنٹ مافیا بھی سرگرم ہو گیا ہے اور نوجوانوں کو سنہرے مستقبل کا خواب دکھا کر غیر قانونی طریقوں سے سرحد پار کروانے کا دھندا دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم غیر قانونی طور پر سرحدیں عبور کرتے وقت اکثر نوجوان گرفتار، جبکہ کئی افراد سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان سے یورپ جانے کے خواہشمند نوجوان انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مختلف ممالک کی سرحدیں غیر قانونی طریقے سے عبور کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی IOM کی رپورٹ برائے سن 2019 کے مطابق پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا سب سے عام اور معروف زمینی راستے کو ایسٹرن میڈیٹرینین روٹ کہا جاتا ہے، جسے زیادہ تر پاکستانی انسانی اسمگلر یورپ تک جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ روٹ افغانستان، پاکستان، ایران، ترکی اور یونان کو جوڑتا ہے۔ یورپ جانے کا خواہشمند بیشتر پاکستانی افراد دھوکہ دہی سے حاصل کردہ جعلی دستاویزات، بعض اوقات حقیقی دستاویزات اور چند مقامات پر چھپا کر سفر کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس روٹ کے ذریعے انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ انتہائی منظم اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ IOM کی رپورٹ کے مطابق انسانی اسمگلر پاکستان سے بذریعہ ایران، ترکی اور پھر یونان تک پہنچانے کی قیمت $4000 تک وصول کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چند افراد نے اس زمینی سفر کی قیمت $5000 سے بھی زائد ادا کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سے غیر قانونی طور پر ایران داخل ہونے کا معروف راستہ بلوچستان کا سرحدی علاقہ منڈ بولولو ہے، جہاں سے ایران داخل ہوا جاتا ہے۔ ہر سال یورپ پہنچنے کی کوشش میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکتوں کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق زمینی راستے سے پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو سب سے پہلے انسانی اسمگلر ایران لے جاتے ہیں۔ ایران کے بعد وہ ترکی پہنچتے ہیں، جبکہ ترکی سے یونان میں داخل ہو کر دیگر یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ چونکہ ایران کے ساتھ بلوچستان کے 5 اضلاع کی 950 کلومیٹر سے زائد کی سرحد لگتی ہے، اس لیے انسانی اسمگلر انہیں ان اضلاع سے ایران میں داخل کراتے ہیں۔ ان اضلاع میں چاغی، واشق، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ ایران سے متصل ان 5 اضلاع کے سرحدی علاقے انتہائی دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہیں، اس لیے نگرانی بہت زیادہ مشکل ہونے کے باعث وہ ان راستوں سے پہلے ان کو ایران میں داخل کراتے ہیں۔ 5-6 سال قبل غیر قانونی طور پر ایران جانے کی کوشش کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو مکران ڈویژن کے 2 اضلاع کیچ اور گوادر سے ایران لے جایا جاتا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے والے روٹ کی بجائے آج کل کوئٹہ تفتان روٹ پر زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے، جس کی بڑی وجہ کیچ اور اس سے متصل علاقوں میں ہونے والے وہ حملے ہیں جن میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب چاغی میں لانے کے بعد ان افراد کو چاغی سے متصل واشق کے علاقے، ماشکل اور اس سے جڑے ضلع پنجگور کے سرحدی علاقوں سے ایران پہنچایا جاتا ہے۔ FIA حکام کے مطابق جب تک پنجاب میں انسانی اسمگلروں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جاتی، اس وقت تک انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ FIA حکام کے مطابق افغانستان میں بھی جو لوگ غیر قانونی طور پر یورپی ممالک یا ایران جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی انسانی اسمگلر بلوچستان کے راستے ہی لے جاتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یورپ تک کا زمینی راستوں سے یہ سفر صرف انتہائی مشکل نہیں بلکہ زندگی کو داؤ پر لگانے والا سفر ہوتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کے لیے اس مشکل کا آغاز کوئٹہ یا کسی اور علاقے سے ایرانی سرحدی علاقوں کے لیے سفر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن اصل مشکل کا سامنا ایران سے متصل سرحدی علاقوں اور اس کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ کوئٹہ سے ایران تک سفر کے دوران ان افراد کی ایک بڑی تعداد کی گرفتاری بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ ہوتی ہے۔ بلوچستان کے بعد ایرانی حدود میں آنے والے سرحدی علاقے نہ صرف دشوار گزار ہوتے ہیں بلکہ ایرانی سرحدی فورسز کے اہلکار غیر قانونی طور پر داخل ہونے والی گاڑیوں اور لوگوں پر اندھادھند فائرنگ بھی کرتے ہیں، جس میں بعض لوگ ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ FIA حکام کے مطابق ایسے لوگ جو پاکستان یا ایران میں گرفتار ہوتے ہیں، انہیں بعد ازاں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی اوسطاً سالانہ تعداد 20,000 سے زائد ہوتی ہے۔ FIA حکام کے مطابق جس طرح پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے دشوار گزار ہیں، اسی طرح ایران اور ترکی کے سرحدی علاقے بھی انتہائی دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں برف سے بھی ڈھکے رہتے ہیں۔ FIA حکام کے مطابق ان علاقوں میں کبھی کبھار پھنس جانے کی وجہ سے متعدد افراد کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، جن کو انہی علاقوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ FIA حکام کے مطابق مشکلات کے باوجود بہت سارے لوگ ان راستوں سے یورپ پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد کو گرفتاریوں کا سامنا کرنے کے علاوہ زندگی بھر کی جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑی رقم انسانی اسمگلروں کو ایڈوانس میں ادا کرنا ہوتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।